بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، 14واں پارہ سورۃ الحجر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام الحجر ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں۔ آیت نمبر 80 میں لفظ الحجر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہیں سے اس سورہ کا نام الحجر پڑا۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ حجر ایک شہر کا نام ہے جہاں قوم سمود آباد تھی۔ یہ شہر مدینہ سے اتر کی طرف واقع ہے۔ اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے اور زجر و توبیخ کا انداز اپنایا گیا ہے، اور نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ہمت افزائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں نصیحت کی بات بھی ہے اور تذکیر بھی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ پارہ کے شروع میں ارشاد فرمایا اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد آپ غم نہ کریں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کا ترجمہ ہے کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ آیت، یہ بات کافر کب کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے؟ اس سلسلے میں 3 مقامات کا ذکر تفسیروں میں ملتا ہے۔ نمبر 1 تو اس وقت جب کافروں کی نامرادی اور مسلمانوں کی کامیابی کے واقعات دنیا میں پیش آتے رہیں گے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا موقع جنگ بدر کا تھا، جب کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلی ہوئی مدد اور غیبی تائید دیکھی تھی، تو دل میں کافر کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ نمبر 2، دوسرا موقع اس وقت ہوگا جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت جو کافر ہیں جب حقائق دیکھیں گے، آخرت کا منظر سامنے آئے گا، تو اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو پھر رسوائی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور تیسرا موقع تب ہوگا جب مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے اور کافروں کو حکم ہوگا کہ جہنم میں جاؤ۔ اس وقت یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جنت میں جا رہے ہوتے۔ یہ 3 مواقع کا ذکر ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ بار بار یہ آیت، اس طرح کی آیت گزر چکی ہے۔ اس سورہ کے آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اسی پارے میں سورہ النحل ہے، دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے جس کو النحل کہتے ہیں، اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ النحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد مکھی کو، شہد مکھی کو عربی میں نحل کہتے ہیں۔ اس کی آیت 68 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اس میں النحل کا لفظ آیا ہے اور النحل کے معنی شہد مکھی کے ہوتے ہیں۔ اور حکم دیا تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں، اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں ان جگہوں میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتا لگاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکھی اپنے اندر حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہے، اور ان کے اندر اپنے ملکہ یعنی امیر اور رانی، جس کو عربی میں یعصوب کہتے ہیں، اس کی اطاعت کا بے پناہ جذبہ ہوتا ہے۔
یعصوب جدھر جائے گا اسی کے پیچھے ساری شہد مکھی دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ شہد مکھی کا ہر عمل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتوں میں جب دیکھیں گے آپ تو ہزاروں مسدس خانے ہوتے ہیں۔ مسدس کا مطلب 6 خانے ہوتے ہیں، اور عجیب کاریگری اور صنعت اور انجینئرنگ کے ساتھ لگتا ہے شہد کی مکھی نے اس چھتے کو بنایا ہے، جن میں ماہرین نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ شہد جمع کرنے کا گودام الگ ہوتا ہے، فضلہ اور گندگی رکھنے کا اسٹور اسی چھتہ میں الگ ہوتا ہے، بچے جننے کے لیے الگ روم ہوتا ہے، کچھ مکھیاں سیکورٹی کا کام کرتی ہیں، کچھ انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور کچھ نابالغ بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہیں۔ چھتہ میں کوئی مکھی اگر گندگی لے کر کے باہر سے آ رہی ہے اور چھتہ میں داخل کرنا چاہتی ہے تو چھتہ کے ارد گرد بہت ساری شہد مکھیاں ہمیشہ گھومتی رہتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ سپاہی ہوتے ہیں، جو لکھا ہے ماہرین نے، اور جو ہی کوئی شہد مکھی شہد کے چھتے میں کوئی گندگی داخل کرنا چاہتی ہے وہ پکڑ کے اسی وقت قتل کر دیتی ہے اس کو، تاکہ چھتے کے اندر کوئی گندا مادہ نہ جا سکے۔ یہ ماہرین نے اس کی خصوصیات کو نقل کیا ہے۔ بہرحال عجیب و غریب انداز میں شہد کی مکھی کو اللہ نے پیدا کیا، بہت دور میلوں چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر بلا بھولے بھٹکے اپنے چھتے تک پہنچ جاتی ہے۔ شہد کی مکھی جس پھول سے ایک بار رس نکال لیتی ہے تو لکھا ہے ماہرین نے کہ اس پھول کے اوپر شہد کی مکھی ایسا نشان لگا دیتی ہے کہ دوسری شہد کی مکھی اس پہ بیٹھنا چاہتی ہے تو نشان دیکھ کر کے وہاں سے اڑ جاتی ہے کہ ہمارے بھائی نے، ہماری بہن نے یہاں سے شہد رس نکال لیا ہے، پھر وہ وہاں پہ نہیں بیٹھتی ہے۔ پھر شہد کے اندر جو فوائد ہیں وہ مسلم ہے، اگر اصلی شہد مل جائے تو پھر اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور سب نے دنیا نے اس کو تسلیم کیا اس کے فائدے کو۔ آگے اس سورہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور پیدا کی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا جن کا گوشت کھاتے ہو اور ان کے بالوں سے گرم کپڑے تیار کرتے ہو۔ یہ جانور تمہارے دروازے کی زینت ہیں اور بعض جانور پر سواری کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس سے بھی تم جانوروں کو شکار کرتے ہو اور تازہ مچھلی کھاتے ہو اور طرح طرح کے قیمتی موتی اور زینت کی چیز نکالتے ہو۔ الغرض تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتوں کو اللہ نے، جس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، اللہ نے ایک ایک کر کو شمار کیا ہے اور غور کرنے کی دعوت دی۔ یہاں بھی غور کرو، یہاں بھی غور کرو، یہاں بھی غور کرو۔ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ تمہارا خالق اور مالک کوئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور زاویے سے سوچنے کی دعوت دی ہے تمام انسانوں کو۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یعنی تمہارے واسطے چوپائے میں، جانوروں میں سوچنے کی بات ہے۔ ہم تم کو جانور کے پیٹ سے، اس کے خون اور گوبر کے درمیان سے صاف ستھرا خالص دودھ پلاتے ہیں جو نہایت مزیدار، خوشگوار اور صحت بخش ہوتا ہے۔ اس میں بھی عقل والے کے لیے نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری اس مشین کو دیکھو، جانور کو دیکھو، اس کے پیٹ میں چارہ جاتا ہے، اسی چارہ سے، گھاس سے، پھوس سے اور ہری چیزوں کے کھانے کے بعد ایک طرف فضلہ یعنی گوبر نکل جاتا ہے، ایک طرف اسی سے خون بن جاتا ہے، اور اسی خون اور گوبر کے بیچ سے میٹھا، تازہ، صاف ستھرا دودھ نکالتے ہیں۔ اس دودھ میں نہ گوبر ملتا ہے نہ خون ملتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روز بھینس چراتے ہیں، روز گائے چراتے ہیں، کبھی اللہ کی اس مشین پر، اس قدرت پر ہم نے غور نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم غور کیا کرو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان مثالوں میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جانور کے پیٹ میں ناپاک خون اور گوبر کے درمیان سے پاک دودھ اور کھجور جس سے نشہ بنتا ہے، شراب بنتی ہے، کھجور جیسی چیز سے جس سے شراب بنتی ہے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے پاک روزی، اور شہد مکھی کے پیر سے
شہد نکالتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے جاہلوں کی اولاد میں عالم اور ان پڑھ اور گوار کے درمیان میں اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فقہا، محدثین، دانشور، اولیاء اللہ اور بزرگوں کو پیدا فرماتا رہے گا۔ یہ اللہ نے مثال دیا ہے کہ جس طرح ان گندی چیزوں کے بیچ سے اللہ نے پاکیزہ چیز کو نکالا، اسی طرح جہالت ایک گندی چیز ہے، جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں کے اندر جب قرآن کا نور جائے گا تو بڑے بڑے علماء اور اللہ والے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعوت دیتا ہے غور کرنے کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ناشکروں اور کافروں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لو اور اپنی پیدائش پر غور کرو تو تم اللہ کے ایک ہونے کو مان لو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے، نہایت جامع اور بے شمار احکام و ہدایت پر مبنی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں پڑھنے کو جاری فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، سرکشی سے اور نامعقول کام سے۔ اللہ تعالیٰ تم کو سمجھاتا ہے کہ تم یاد رکھو۔ ایک اہم اصول قرآن نے بتایا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں بہت ہی اہم بات ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک کام کرے گا ہم اسے بہترین اور اچھی زندگی عطا کریں گے۔ جو بھی نیک کام کرے گا، حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی ہم دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ حیات طیبہ کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہم انہیں صاف ستھری مزیدار زندگی عنایت کریں گے۔ مثلا دنیا میں حلال روزی دیں گے، قناعت دیں گے، دل کی مالداری دیں گے، سکون و اطمینان دیں گے، ذکر اللہ کی لذت دیں گے، اللہ کی محبت کا مزہ دیں گے، بندگی میں خوشی دیں گے، کامیاب مستقبل کا تصور دیں گے، اللہ سے تعلق کی حلاوت عطا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کی تفسیر علماء نے کی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ رات میں جگنے والے کو جگنے میں کتنا مزہ آتا ہے، رات میں جگ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، رونے، دعا مانگنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا مزہ ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ فوج لے کر کے آ جائیں گے چھیننے کے لیے اس کی لذت کو۔ یہ لذت ہے، ایسی لذت ہے جو بادشاہ کو بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ کر جو مزہ نہیں آتا، اور لہو و لعب کرنے والے اور گناہوں میں ملوث ہونے والے، عیاشی کرنے والے کو عیاشی میں جو مزہ نہیں آتا، اللہ کے نیک بندے کو رات میں جگ کر 2 رکعت پڑھنے، تہجد پڑھنے، دعا کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں جو مزہ آتا ہے، یہ وہی سمجھے گا جو اس کا مزہ چکھ چکا ہے۔ نابالغ کو کتنا سمجھایا جائے کہ بالغ ہونے کا یہ مطلب ہے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا، اسی لیے یہ بالغ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اس لذت کو جو حاصل کرے گا اسی کو پتہ چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول بتایا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ذریعہ اور نصیحت سنا کر، اور ان سے بحث کرو تو بہتر طریقے سے بحث کرو۔ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بلانے کہا ہے، اور کیسے بلانا ہے اس کا طریقہ نہیں بتایا اللہ نے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعوت دین کا اسلوب، طریقہ زمانے کے ساتھ اور زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ نیز بلانا ہر صورت میں اللہ کے راستے کی طرف ہو، البتہ حکمت، نصیحت اور مجادلہ کا دامن نہ چھوٹے۔ یہ دعوت کا اور تبلیغ کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ بلانا ہو اللہ کے دین کی طرف۔ کیسے بلانا ہو؟ حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور کدھر بلانا ہے؟
اللہ کے دین کی طرف کیسے بلانا ہے